مکتوب 3 مکتوب دستاویز جو آپ نے شریح ابن حارث قاضی کوفے کے لیے تحریر فرمائی۔ مجھے اطلاع ملی ہے کہ تم نے ایک مکان 80 دینار کو خرید کیا ہے اور دستاویز بھی تحریر کی ہے اور اس پر گواہوں کی گواہی بھی ڈلوائی ہے۔ شریح نے کہا کہ جی ہاں یا امیر المؤمنین علیہ السلام، ایسا ہوا تو ہے۔ اس پر حضرت علیہ السلام نے انہیں غصے کی نظر سے دیکھا اور فرمایا، دیکھو بہت جلد ہی وہ ملک الموت تمہارے پاس آ جائے گا جو نہ تمہاری دستاویز دیکھے گا اور نہ تم سے گواہوں کو پوچھے گا، اور وہ تمہارا بوریا بستر بندھوا کر یہاں سے نکال باہر کرے گا اور قبر میں اکیلا چھوڑ دے گا۔ اے شریح، دیکھو ایسا تو نہیں کہ تم نے اس گھر کو دوسرے کے مال سے خریدا ہو یا حرام کی کمائی سے قیمت ادا کی ہو۔ ایسا ہوا تو سمجھ لو تم نے دنیا بھی کھوئی اور آخرت بھی۔ دیکھو اس کی خریداری کے وقت تمہارے لیے ایک ایسی دستاویز لکھ دیتا کہ تم 1 درہم بلکہ اس سے کم کو بھی اس گھر کے خریدنے کو تیار نہ ہوتے۔ دستاویز یہ وہ ہے جو ایک ذلیل بندے نے ایک ایسے بندے سے کہ جو سفر آخرت کے لیے پادر رکاب ہے خرید کیا ہے۔ ایک ایسا گھر کہ جو دنیائے پر فریب میں مرنے والوں کے محلے اور ہلاک ہونے والوں کے خطے میں واقع ہے، جس کے حدود اربع یہ ہیں: پہلی حد آفتوں کے اسباب سے متصل ہے، دوسری حد مصیبتوں کے اسباب سے ملی ہوئی ہے، تیسری حد ہلاک کرنے والی نفسانی خواہشوں تک پہنچتی ہے، اور چوتھی حد گمراہ کرنے والے شیطان سے تعلق رکھتی ہے، اور اسی حد میں اس کا دروازہ کھلتا ہے۔ اس فریب خوردہ امید و آرزو نے اس شخص سے کہ جسے موت دھکیل رہی ہے اس گھر کو خریدا ہے، اس قیمت پر کہ اس نے قناعت کی عزت سے ہاتھ اٹھایا اور طلب و خواہش کی ذلت میں جا پڑا۔ اب اگر اس سودے میں خریدار کو کوئی نقصان پہنچے تو بادشاہوں کے جسم کو تہ و بالا کرنے والے، گردن کشوں کی جان لینے والے، اور کسریٰ، قیصر اور طبع و حمیری ایسے فرما رواؤں کی سلطنتیں الٹ دینے والے، اور مال سمیٹ سمیٹ کر اسے بڑھانے، اونچے اونچے محل بنانے، سنوارنے، انہیں فرش و فروش سے سجانے اور اولاد کے خیال سے ذخیرے فراہم کرنے والے، اور جاگیریں بنانے والوں سے سب کچھ چھین لینے والے کے ذمے ہے کہ وہ ان سب کو لے جا کر حساب و کتاب کے موقف اور عذاب و ثواب کے محل میں کھڑا کرے، اس وقت کہ جب حق و باطل والے وہاں خسارے میں رہیں گے، جب خواہشوں کے بندھن سے الگ اور دنیا کی وابستگیوں سے آزاد ہو۔ کسریٰ خسرو کا معرب ہے، جس کے معنی اس بادشاہ کے ہوتے ہیں جس کا دائرہ مملکت وسیع ہو۔ یہ سلاطین عجم کا لقب تھا، اور قیصر شاہان روم کا لقب ہے، جو رومی زبان میں اس بچے کے لیے بولا جاتا ہے جس کی ماں جننے سے پہلے مر جائے اور اس کا پیٹ چیر کر بچے کو نکالا جائے۔ چونکہ شاہان روم میں افسطوس اسی طرح پیدا ہوا تھا، اس وجہ سے وہ اس نام سے مشہور ہو گیا، اور پھر وہاں کے ہر بادشاہ کے لیے اس نے لقب کی صورت اختیار کر لی۔ حمیر یمن کے بادشاہوں کا لقب ہے۔ اس حکومت کا بانی حمیر ابن سبا تھا، جس نے یمن میں اپنی سلطنت کی بنیاد رکھی، اور پھر اس کی اولاد نسلاً بعد نسل تخت و تاج کی وارث ہوتی رہی۔ لیکن کچھ عرصے کے بعد اکسومی حبشیوں نے یمن پر حملہ کر کے حکومت ان کے ہاتھ سے چھین لی، مگر انہوں نے محکومیت اور ذلت کی زندگی گوارا نہ کی، اور اپنی منتشر و پراگندہ قوتوں کو یکجا کر کے اکسومیوں پر حملہ کر دیا اور انہیں شکست دے کر دوبارہ اقتدار حاصل کر لیا،
اور یمن کے ساتھ حضرموت، حبشہ اور حجاز پر بھی اپنی حکومت قائم کر لی۔ یہ سلاطین حمیر کا دوسرا دور تھا، جس میں پہلا بادشاہ حارث الرائش تھا، جو طبع کے لقب سے تخت حکومت پر بیٹھا، اور پھر بعد کے سلاطین اسی لقب سے پکارے جانے لگے۔ طبع کے معنی سامی زبان میں مطبوع و سردار کے ہیں، اور بعض کے نزدیک یہ حبشی زبان کی لفظ صاحب تسلط و اقتدار ہیں۔